उफ, सिर्फ 2 दिन बचे हैं शादी शुरू होने में, लेकिन इस घर में तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं। वो इधर उधर चीजें समेटते हुए बोली। सुबह होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। 2 दिन बाद निकाह था और बिस्मा के ऑर्डर के मुताबिक निकाह तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते थे और आज ही उन्हें माइयों बैठना था। उफ यार, ये सुबह सुबह क्या शोर मचाया हुआ है। वो नींद से उठकर आंखें मूंद कर बोला। हेलो बिस्मा, मैं आ गया। और जो सामान तुमने मुझसे मंगाया था ना, मैं सब ले आया। वो तेज आवाज में कहता घर में दाखिल हुआ। अब ये नमूना क्यों आ गया इतनी सुबह सुबह? वो उसकी आवाज पहचान कर तंग लहजे में बोला। अरे, ले आए तुम सब? वाह जंकुक। वो उसे शाबाशी देते हुए सामान देखने लगी। सब ले आए ना? कुछ भूले तो नहीं? वो सामान देखते देखते पूछती है। हाँ हाँ, सब ले आया हूँ, चेक कर लो। वो आराम से सोफे पर बैठकर कहता है। जंकुक, तुम एक चीज़ भूल गए हो। वो कमर पर हाथ रखती उसे घूर कर देखने लगी। भूल गया? क्या भूल गया? वो कंफ्यूज होकर उसे देखता है। याद करो जनाब, बहुत ही अहम चीज़ भूल गए हो तुम, जो बहुत ख़ास है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगी। ऐसा क्या भूल गया मैं? याद क्यों नहीं आ रहा? वो याद करने के लिए अपने दिमाग पर पूरा जोर देने लगा। बेवकूफ़, सबसे अहम चीज़, निकाह मुबारक वाली लाइट लाना भूल गए हो तुम। वो दोनों हाथ कमर पर रख कर गुस्से से बोली। ओह, भूल गया क्या मैं? सच में? वो एक आंख दबा कर बोला। जी हाँ, सबसे अहम चीज़ भूल गए हो तुम। हद है जंकुक, कोई काम पूरा नहीं होता तुमसे। अब तुम अभी जाओ और लेकर आओ। क्या यार, अभी जाऊं? इसके बिना भी तो निकाह हो सकता है ना? वो सर पकड़ कर बैठ गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लाइट तुम्हें लानी ही होगी। मुझे वो लाइट चाहिए, मतलब चाहिए। अरे छोड़ो यार, तुम्हारा निकाह थोड़ी है। जंकुक ने अपनी जान छुड़ाना चाहिए। वो कुछ भी हो, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। वो जिद्दी अंदाज में बोली। अरे यार, जंकुक भी जानता था कि वो इससे बच नहीं सकता। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे होते हुए क्यों इतनी फिक्र करती हो? वो घर के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है। जिमिन भाई, वो भागती हुई उसके पास आई और उसके गले लगी। देखे ना इसे, ये कितनी अहम चीज़ भूल गया। जंकुक की शिकायत अपने भाई से करने लगी। खैर, इतनी भी कोई अहम नहीं है जितना ये मैडम शोर मचा रही है। वो फिर सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया, क्योंकि वो जानता था अब उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चुप करो, उसने जंकुक को घूरा। ये लो गुड़िया, इसी के लिए परेशान होना। वो निकाह मुबारक की न्यून लाइट उसके हाथ में थमा देता है। क्या? आप ले आए? ये, वो खुशी से चीखती उछलने लगी। क्या मतलब है? अब शादी तक मेरी नींदें ऐसे ही आराम होंगी? वो उनकी आवाज़ें सुनकर नींद में उठकर बैठा। रेहम, ये लाइट लगाने में मेरी मदद करे ना। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उसने जिमिन को भी काम में लगाया हुआ था। बस एक टेहंकी था जो आराम फरमा रहा था। आखिरकार वो घर की बड़ी बहू जो थी, अपने देवर की शादी की तमाम जिम्मेदारियां उसे ही तो संभालनी थी। सबको लगाया हुआ तो है तुमने काम पे, अब मेरी क्या ज़रूरत तुम्हें? आज वो अपनी बेगम से थोड़ा खफा था, क्योंकि कल उसके लाख मना करने के बावजूद उसने सबको अपने घर रोक लिया और पूरी रात सबके साथ गाने गाए हल्ला गुल्ला किया। वो वाइन को कमरे में बुलाता रह गया, लेकिन वो ना आई।
کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے بھائی کی شادی ہے اور آپ ہی کچھ نہیں کریں گے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کا منہ تقریباً ہر چھوٹی بات پر ہی بن جایا کرتا تھا۔ وہی میں سوچ رہا ہوں، میرے منہ بولے بھائی کی شادی میں تم اتنا ایکسائٹڈ ہو کہ مجھے ہی بھول گئی۔ اگر سگا بھائی ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے بھی اپنی شکایت رکھی۔ ٹہنگ اور جمن کالج میں ملے تھے۔ ٹہنگ اپنے گھر کا ایک لوتا بیٹا تھا اور جمن ایک یتیم لڑکا جو آرفنیج میں رہا تھا اور تھوڑا بڑا ہوتے ہی وہاں سے نکل آیا اور اپنا آپ خود سنبھالا۔ کالج ختم ہونے کے بعد بھی ٹہنگ اور جمن نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ٹہنگ کے ماں باپ بھی جمن کو اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے جو پچھلے سال انتقال کر گئے۔ ایسے نہ بولیں، اور وہ صرف آپ کے منہ بولے بھائی ہی نہیں بلکہ ایک بہت اچھے دوست، ہمدرد اور بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ ہاں تو تم اسی سے کہو نا کہ وہ اور یہ جو تمہاری پوری ٹیم آئی ہے وہ تمہاری مدد کریں۔ وہ بھی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ ریحان، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بسما نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں ناراض ہوں، اور بہت سخت والا ناراض ہوں تم سے۔ اب مجھ سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ ناراضگی میں قریب آنا الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب ناراض ہوتے ہیں تب اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں، بالکل چھوٹے بیبی کی طرح۔ بسما نے اسے بڑی معصومیت سے بہلانا چاہا۔ بسما، میں کوئی 8 سال کا چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں جسے تم اس طرح سے بہلاؤ گی۔ ٹھیک سے مناؤ مجھے، میں اس طرح سے نہیں ماننے والا، ٹہنگ نے اعلانیہ کہا۔ اچھا تو آپ ہی بتا دیں کیسے مانیں گے، میں ویسے مناتی ہوں آپ کو۔ بسما مسکرا کر اس کے قریب ہوئی تو ٹہنگ نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ ٹہنگ کی اس حرکت پر وہ شرمائی۔ ٹہنگ نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو بسما نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ٹہنگ اس کے لبوں پر جھکتا، جنگکوک تیزی سے کمرے سے نکلا جو بسما کو پکار رہا تھا۔ ٹہنگ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگتی، جنگکوک نے اسے تھام لیا۔ تم لوگ بزی ہو تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں۔ وہ جنگکوک ہی کیا جو سیدھے طریقے سے کوئی بات کر دے؟ وہ بھی ٹہنگ اور جمن کے ساتھ کام کرتا تھا، بہت سالوں سے وہ انہی کے ساتھ تھا، اسی لیے وہ بھی ان کے لیے ایک چھوٹے بھائی سے کم نہ تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ اس کی شرارتوں سے وہ دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ ٹہنگ اسے غصے سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بسما بھی اپنی شرم چھپانے کے لیے اسے ادھر ادھر کے کام بتانے لگی۔ اگلے دن مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ دلہن کی پہلی رسم بسما نے کی تھی۔ آخر کار وہ گھر کی بڑی بہو تھی اور وائن کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ جمن بھی اسٹیج پر آ کر وائن کے برابر میں بیٹھا تو وائن کا منہ بن گیا اور اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ گھورو مت، آج ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی۔ ہماری شادی ہے، کوئی میدان جنگ نہیں جو ہم لڑتے لڑتے شادی کریں، ایسا تمہاری بیسٹ فرینڈ نے کہا ہے۔ اب گھورنا بند کرو، تمہارے گھورنے سے بھی ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کھسکا۔ جمن، ذرا پیچھے ہو کر بیٹھو، میری گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ وائن نے تپ کر کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر جگہ کم پڑ گئی تو وہیں بیٹھ جاؤں گا، جمن نے آنکھ دبا کر کہا۔ ساری شادی کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے جمن۔ وہ جو اتنے دنوں سے جمن کی بے چینیوں کو انجوائے کر رہی تھی، جمن کا چھپ چھپ کر اس کے کمرے تک آنا، اسے دیکھنے کی کوشش کرنا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، وائن کو بہت مزہ آ رہا تھا اور آج بھی وہ یہ سب انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔
اور دوسری طرف جمن تھا جو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آخر اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد اس نے وائن کو اپنے پیار کا یقین دلایا تھا اور پورے 3 سال بعد اس کے دل کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ لکھ لکھ بدھائیاں میرے ہیر اور رانجھا کو۔ جن جو کہ وائن کا بڑا بھائی تھا باہیں پھیلائے ان کی طرف بڑھا۔ جمن کھڑا ہو کر اس کے گلے لگا۔ اب میری بہن کو خوش رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ہاں بھائی وائن، زیادہ تنگ کرے تو میرے پاس بالکل مت آنا، اتنی مشکل سے پیچھا چھوٹ رہا ہے تم سے۔ جن کی بات پر اس کی بیوی رابعہ نے اسے کونی ماری۔ چپ کریں، کیا اول فول بولتے رہتے ہیں، مبارک ہو۔ وہ وائن کے گلے لگی۔ اور تمہیں بھی جمن، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر جن اور رابعہ رسم ادا کرتے ہیں کہ کچھ دیر میں تہنگ وہاں وائن کا ہاتھ پکڑ کر آتا ہے۔ چلو چلو اب اٹھو سب، اب اس کی رسم میں کروں گا۔ وہ سامنے سے چلتا ہوا آیا اور بسمہ کے ساتھ اسٹیج پر کھڑا ہوا۔ بسمہ اور تہنگ رسم کرنے بیٹھے۔ ہاں تو سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ تہنگ نے پوچھا۔ اوفو تہنگ، آپ کو تو کچھ نہیں پتا۔ یہ تیل والی پیالی اٹھائیں اور جمن بھائی کے سر پر لگائیں، بسمہ نے طریقہ بتایا۔ تہنگ نے پیالہ اٹھایا اور اس کے بعد اس نے جو حرکت کی وہ وائن کے ساتھ سب کے کہکے بلند کر گئی۔